آپ نے کہا کہ 50 ایئرس ہو گئے، اٹس بین اراؤنڈ مور دین 50 ایئرس کہ آپ ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں. آپ نے اپنے یونیورسٹی کے دور کا ذکر کیا. آج آپ جس سٹیج پہ ہیں، آپ سے بہتر کون ہی بتائے گا کہ آپ جب اس وقت ایڈمائر کیا کرتے تھے، آئیڈلائز کیا کرتے تھے اپنے ٹیچرز کو، انسٹرکٹرز کو، آج آپ اس مقام پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو آپ ویسا ہی پاتے ہیں یا اس سے بہتر اب سمجھ آتی ہے، یا اب آپ کو لگتا ہے کہ میں اس وقت اس چیز میں غلط تھا، آج یہ چیز بہتر لگتی ہے اور مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانی چاہیے؟ یہ جو آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں تو میں تو آج بھی ایڈمائر کر رہا ہوں نا. اچھا. کہ وہ سارے ان میں ڈیووشن تھی کام میں، پیشے میں، وہ آگے خود بھی ایکسیل کرنا چاہتے تھے، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی چاہتے تھے، لیکن اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، تھوڑی سی فکر کا، سوچ کا فرق ہوتا ہے ہر انسان کا، اور ایک ہی چیز کو مختلف زاویہ سے دیکھتے ہیں لوگ. جی. تو وہ ان کی جو ورائٹی تھی، تنوع تھا، وہ جو خوبیاں تھیں، ایک استاد کی کچھ خوبیاں تھیں، دوسرے کی اور تھیں، تیسرے کی اور تھیں، چوتھے کی اور طرح کی تھی. وہ سب نے، میں نے سمجھتا ہوں کہ آج میں یہ جان رہا ہوں کہ سارا کچھ ان سے، سب سے جو تھا گین کیا، ہم نے حاصل کیا. کوئی بھی استاد ایسا نہیں تھا جسے ہم کہیں کہ وہ تو ایسا ہی تھا. نو، سارے اپنے اپنے کام میں مستند تھے اور بڑے آگے پہنچے ہوئے تھے، اور بڑی ان کی دسترس تھی. پیشے میں بھی کوئی لکھ رہے تھے، کوئی کام کر رہے تھے اخباروں کے لیے بھی، ٹی وی کے لیے بھی، اور بڑا کچھ کر رہے تھے. تو وہ ایک اٹریکٹیو شخصیتیں تھیں اس لحاظ سے کہ معروف بھی لوگ تھے، معروف بھی تھے، سب سے کچھ لیا اور پھر اس کو اپنی شخصیت میں رکھا اور پھر آگے ڈیلیور کر رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بچپن سے بھی یہ دیکھا کہ لوگوں کے کریکٹر کو آبزرو کرنے کا، ان کی خوبیاں کیا ہیں، کوتاہیاں کیا ہیں، ایک خاص برائی کیا ہے اس شخص میں، اور اچھائی کیا ہے، ایک اچھا پہلو اس کا کیا ہے، اس طرح سے بڑا سوچتا تھا. چھوٹی عمر میں، بالکل ابھی اسکول بھی نہیں گیا، مجھے پورا یاد ہے. کیونکہ میری والدہ 3 سال کا تھا جب فوت ہو گئے، تو وہ تھوڑی سی سینسٹیوٹی پیدا ہوئی، اور لوگوں کے کریکٹر کو زیادہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ڈیپلی کرنا شروع. تو وہ تو استاد جو ہے اس کا پروفیشن، جیسے حضرت صاحب نے فرمایا کہ وہ قابل احترام ہے، اس لیے کہ وہ علم اور شعور جو ہے اس سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں. یقیناً جو آپ کے علم اور شعور میں وسعت پیدا کرتا ہے، بالیدگی پیدا کرتا ہے، اس کی تہذیب کرتا ہے، اس سے بڑھ کے کون آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے. آپ نے ایک بڑا خوبصورت یہاں پہ نوٹ ہمیں دے دیا، میں چاہوں گا کہ سر کو بھی اس میں شامل کریں. اچھا، یہ فرمائے گا سر کہ استاد کی ذمہ داری میں ابھی سر فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے جو ٹیچرز تھے، استاد تھے، ان سے چیزیں اڈاپٹ کی، ان سے میں نے لی، وہ کیری فارورڈ ہوئیں، اب آگے ڈیلیورنس ہے. یعنی استاد کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ علم دے، یہاں تک ہے، یا وہ طلبہ کی کردار سازی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، جیسے آج سر کی شخصیت میں بھی نظر آ رہا ہے؟ ایسے ایکسپیرینس آپ کے بھی ہوں گے، آپ آگے ڈیلیور اپنے اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو کر رہے ہوں گے، فرمائیے گا. جی، جہاں تک استاد کا تعلق ہے کہ وہ علم دیتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اسے علم بھی ڈیلیور کرنا ہے. لیکن علم تو کتاب پڑھ کے بھی، کوئی چیز سن کر بھی لیا جا سکتا ہے، سیکھا جا سکتا ہے. لیکن جو حقیقی اصل مقصد ہے تعلیم کا، وہ تو کردار سازی ہے. صرف نالج لینا نہیں ہے، اس نالج کو شخصیت میں ڈالنا ہے، اور شخصیت کو اس نالج کے مطابق جو ہے وہ تیار کرنا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ جو ٹیچر صرف پڑھاتا ہے وہ پڑھانے تک محدود ہے. جی میں نے ان کو وہ یوں سوال دیتا ہوں، وہ تیار کر کے آ جاتے ہیں، مجھے سنا دیتے ہیں، یوں میں بڑی اچھی تیاری کرا دیتا ہوں. تو میں ان کو بڑی معذرت کے ساتھ کہا کرتا ہوں کہ استاذ تو وہ ہے جو ان کی زندگیاں بدلتا ہے، ان کی سوچ کو بدلتا ہے، ان کی فکر کو بدلتا ہے، ان کی ترجیحات سیٹ کرتا ہے، انہیں مقصد زندگی سے روشناس کرتا ہے کہ آپ دنیا میں جو آئے ہیں بیٹا، یہ جتنے باقی جاندار ہیں، 18,000 مخلوقات ہیں، ان کے بھی 2 کام ہیں کہ ایک افزائش نسل کا ہے، اور دوسرا جو آگے نسل ہے اس کی دیکھ بھال ہے، ان کے لیے جو ہے کھانے پینے کی ضروریات اور سہولیات، یہ ساری مخلوقات تقریباً کرتی ہیں. تو انسان کا یہ مقصد نہیں ہے. ہمارے استاذ ڈاکٹر شبیر احمد منصوری صاحب، انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کا ذکر کیا، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ 2 کام تو سارے مخلوقات کرتی ہیں، کھانا پینا اور بچوں کو پالنا. اگر انسان کو بھی یہی کرنا تو پھر اس کے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اس کو اشرف المخلوقات کیوں جو ہے فرمایا گیا؟ تو وہ پھر بتایا کرتے کہ نہیں، اس کا آگے مقصد ہے کہ اس کے ذمہ کام ہے،
اس کی زندگی ایک مقصد ہے. اور پھر وہ بچوں کو اس طرح سے تیار کیا کرتے تھے نظامی صاحب کہ ایک دفعہ نہیں ہے. میں نے ان کے پاس 2 سال پڑھا ایم اے اسلامیات پنجاب یونیورسٹی میں. ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ انہوں نے ایک مثال کو بار بار کوٹ کیا کہ یہ سورج ہے, سورج ایک ہے لیکن کہاں کہاں اندھیروں کو ختم کرتا ہے اور روشنیاں پھیلاتا ہے. آپ بھی وہ لوگ ہیں. یوں انکریج کرتے, یوں وہ تیار کرتے کہ اب آپ نے جانا ہے فیلڈ میں اور اس طرح سے کہ اب آپ نے اندھیروں کو ختم کرنا ہے, جہاں شر ہے اس کو ختم کرنا ہے اور تم نے خیر کو جو ہے وہ پھیلانا ہے. اور پھر وہ جتنے بھی ہم شاگرد تھے ہماری خامیوں کو نہیں دیکھا کرتے تھے. یہ میں نے بات ان سے سیکھی کہ اگر آپ شاگردوں کی خامیوں کو دیکھیں گے یا اس کو کلاس میں ڈسکس کریں گے تو یوں سمجھیں کہ آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے اور آپ نے بچوں کے آگے بڑھنے کی آرزو ہیں جو وہ ختم کر دی ہیں اور آپ نے رستے مسدود کر دیے. نہیں, آپ نے بچے کی کسی ایک خوبی کو دیکھنا ہے, پھر اس کو ایک دفعہ نہیں 20 مرتبہ کہ یہ تو فلاں ہے. میں نے اس کو دیکھا, یہ کوریڈور میں اساتذہ آ رہے تھے, یہ ایک طرف کھڑا ہو گیا اور اس نے بڑے ادب کے ساتھ یوں تھا. یوں کسی ایک خوبی کو دیکھنا ہے اس کی کو اور اس کو پھر اس طرح سے ایکسپلائٹ کرنا ہے کہ اس کی زندگی کا بھی وہ لازمی حصہ بن جائے اور جتنے کلاس میں باقی طالب علم ہیں ان کی زندگی کا بھی وہ لازمی حصہ بن جائے.